جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، میں پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت آپ نے ایک تقریر کی. اس کی تقریر کے بعد کچھ ہوا، وہ جو کچھ بھی وہ تو لوگوں کے سامنے ہے، لیکن آپ کی زبان نہیں سننا چاہوں گا. تھوڑی باتیں جو ریکارڈ کا حصہ بن جائے. جنرل فیض آپ سے کہاں ملنے آئے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی تھے اس وقت؟ جی ندیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یہ اپنے پروگرام کی وساطت سے ایک تاریخ کی حقائق بیان کرنے کا موقع دیا. یہ جب پاناما کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو اس کے بعد جب وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو اس سے ریلیٹڈ جو مختلف مسلینیس پٹیشن درخواستیں وغیرہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا شروع ہوئیں تو آل آف اے سڈن مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹا دیا گیا. حالانکہ میرا روسٹر جو تھا وہ 2017 کے دسمبر تک کا جاری ہوا تھا. تو حالانکہ میں سینئر پیونی جج تھا، تمام کرمنل کیسز میں ڈیسائیڈ کرتا تھا، نیب کے سارے کیسز میں ڈیسائیڈ کرتا تھا. میرے ساتھ مختلف ججز ہوتے تھے، میرے ساتھی جو مجھ سے جونیئر تھے. تو میں نے اپنے چیف صاحب سے جا کے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں ڈی بی کا کام نہیں کرنا چاہتا یا کیا؟ تو کہتے نہیں بھائی بس اس پہ آپ کو بات نہ کریں، یہ بس کوئی انہوں نے کہا اس پہ بات نہ کریں. جسٹس انور قاسی صاحب نے کہا اس پہ بات نہ کریں، اس پہ آپ بات نہ کریں، بس چھوڑیں. آپ کی کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ وجہ انہوں نے نہیں بتائی. میں نے پھر ان رائٹنگ ان کو لکھا، میں نے کہا جی کہ میں یہاں پہ کرمنل سائڈ ججوں کو بینچ سے نکالنے والی اس کا مطلب ہے روایت جو ہم سپریم کورٹ میں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ پہلے سے موجود ہے، ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ جی جی، یہ پہلے سے موجود ہے، اور یہ سب سے پہلے اس کا آن حاضر سروس ہوتے ہوئے میں ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اس حوالے سے راولپنڈی بار میں یہ فیکٹ ڈسکلوز. جنرل فیض کب آپ سے ملے؟ تو میں وہ آپ کو بتا. تو جب یہ پھر کیس نیب کورٹ میں آ گیا اور آلموسٹ جو یہ اپنے کنکلوژن کی طرف تھا، ججمنٹ ریزرو ہو چکی تھی، تو وہ میرے پاس آئے. بظاہر کون آئے؟ جنرل میجر جنرل فیض حمید صاحب ایز ڈی جی سی آپ کے پاس؟ ڈی جی سی میرے پاس آئے، اور ایک اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ایک آفیسر تھے، میں احتیاطاً ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ذریعے انہوں نے آیا. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ جو آپ نے اپارا روڈ خالی کرنے کا حکم دیا ہوا ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کو بھی، اس حوالے سے وہ آپ کے ملنا چاہتے ہیں، پلس آپ کو عمرے کی مبارکباد دینا چاہتے. میں کہا آ جائے. خیر وہ ابتدائی طور پر انہوں نے وہ بات کی. پھر اپنے ایک جو ان کا ایک اس وقت سیکٹر کمانڈر تھا بریگیڈیئر عرفان رامے، اس کے رویے کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے معذرت کی، اور پھر ساتھ آگے پیچھے کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں جب نیب کورٹ سے کوئی ڈیسیژن آ جائے تو ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے. تو میں کہا جی آپ کس کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی کا. تو میں کہا اس کی تو ابھی ججمنٹ نہیں آئی. یہ ابھی نیب کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ابھی فیصلہ آنے والا تھا، لیکن وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈویژن بینچ میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی. تو میں نے کہا جی اس کا تو ابھی فیصلہ نہیں آیا. تو انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا، انہوں نے نہیں کہا سر نہیں سر کنوکشن تو ہونی ہے، اب صرف کوانٹم آف سینٹنس کا جو ایشو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر ہائی کورٹ میں آپ کے پاس کیس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہا جی یہ تو ابھی ایک آپ ایسی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹوایا کیوں؟ ابھی ظاہر ہے یہ کیس ڈویژن بینچ کے پاس ہی آئے گا نا. تو ہی ویری کینڈیڈلی سیڈ کہ جی کہ ہماری لیگل ٹیم کا اور نیب کے افسران کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ڈیفینس تھوڑا پرو ڈیفینس ہیں اور پلس کرمنل کام کو سمجھتے ہیں، تو میک شور کریں کہ ان کے پاس کوئی کیس نہ جائے. اچھا. تو پھر ہم نے آپ کے چیف جسٹس عاقب نثار صاحب سے بات کی، انہوں نے آپ کے چیف جسٹس انور قاسی صاحب کو کہا اس طرح آپ کو ہم نے علیحدہ کر. ویری انٹرسٹنگ. آپ کو وہ بتا رہے ہیں یا آپ ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ میں انہوں آن اوتھ کہہ رہا ہوں سر، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کے کہا، جسٹس عاقب نثار کا، کہ ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس انور قاسی سے بات کی، اور پھر آپ کو ڈویژن بینچ سے ہٹایا. آپ نے عاقب نثار سے اس کی کنفرمیشن لی؟ میں وہ ایک آگے لمبی سٹوری ہے، میں تھوڑا چھوٹا کر لیں اس کو، پروگرام میں نکل جائے گا. اچھا اس پہ کے بعد یہ ہوا کہ
میں نے کہا جی پھر اب کیا آپ کو میری ضرورت پڑ گئی؟ وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے ٹاپ ارشنان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں وہ ڈی بی کیس سنے جس کے کو آپ ہیڈ کر رہے ہو تو اس طرح وہ جو بھی ججمنٹ ہوگی اس کو تھوڑی کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی، اور آپ سے ہم یہ ایک پاکستان کے انٹرسٹ میں ایک جو فیور چاہتے ہیں، اور سر قومی مفاد میں قومی مفاد میں یا سیکیورٹی کے پیش نظر. تو میں نے انہیں کہا، میں کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں شاید وہ واحد جج ہوں جس کو اگر یہ سمجھ آ گئی نا کہ نواز شریف کا جرم بڑا ہے اور فائل سے بھی ثابت ہوتا ہے اور سزا کم ہوئی ہے، تو میں ان کو انہانسمنٹ کا نوٹس دے دوں گا. لیکن اگر بات ادروائز ہے یا کوئی اس میں نہیں ہے ایسی چیز، تو کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. تو اس پر پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا فیض حمید صاحب نے کہ سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. اس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. یہ تاریخیں یاد ہے کن تاریخوں میں ملاقات ہوئی تھی؟ یہ بٹ آئی ریکال اس میں ویسے لکھا ہوا ریکارڈ کا سبجیکٹ ٹو کریکشن ہے. 19 جون ہے یا 24 جون ہے، کوئی اس طرح کی. وہ 2 ملاقاتیں ہوئی آپ کی ان سے؟ 2 دفعہ ہوں گے. آپ کے گھر پہ ہوئی؟ میرے گھر پہ آئے تھے. اور آپ کے لیے انسینٹیو کیا تھا اس میں؟ مجھے انسینٹیو انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں ہمارے تو 1-2 ہی کیسز ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو سپٹمبر میں ہی ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیتے ہیں. 26 نومبر 2018 کو ویسے ہی میں نے بننا تھا، تو اس میں آپ ویسے کنفرم ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، تو آپ کے چیف کو ہم میڈیکل گراؤنڈ پہ بھجوا دیتے ہیں. اور کبھی انور قاسی صاحب سے آپ نے براہ راست یہ ایشو ڈسکس کیا؟ میں نے کیا تھا ان سے ڈسکس. تو انہوں نے کیا بولا؟ بس وہ جب میں نے انہیں کہا تھا سر کہ یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا بھائی چپ کر کے کرتے جائیں، کوئی بات چپ کر کے کرتے. ہاں، اوپر والوں کا بھی یہی حکم ہے کہ کچھ نہیں. اوپر والوں سے مراد سپریم کورٹ کا بھی یہی حکم ہے کہ کرتے جائیں، ہاں، کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں.